آپ کا مطلب یہ کہ 7 اور 9 گروتھ نہیں کریں گے نا تو پھر یہ نیچے والے مرتے رہیں. دا فرسٹ اسلامک پرنسپل، اور میں وہ سود نہیں رکھ رہا، انٹینشنلی نہیں رکھ رہا، کیونکہ یہ مسکنسپشن ختم ہو جائے کہ بس وہ اللہ سے جنگ ہے تو اگر کس طرح سود ٹھیک ہو گیا سب ٹھیک ہو جائے گا. نو، اٹس امپورٹنٹ، وی آر ناٹ انڈرمائننگ دیٹ، بٹ ہم نے بس اس کو ساری اکنامکس کو سود فری اکنامکس بنا دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ کیپٹلزم سے سود نکالو بس اسلام ہے، ہم نے یہ ماڈل بنایا ہوا ہے نا. میں اس لیے سٹارٹ کر رہا ہوں اونرشپ ڈیبیٹ سے. what you can own and what you cannot own. ویسٹرن کیپٹلسٹ ماڈل فریڈم آف اونرشپ آپ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے. فریڈم آف اونرشپ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ آئی پی پیز، بجلی بنانے کے کارخانے خریدیں، آپ جو ہے سڑکیں بنائیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ، آپ جا کے اسٹیل مل اون کر لیں، کمپنیاں اون کر سکتی ہیں، ریلوے لائن، پورے ریلوے ٹریکس آپ اون کر لیں، آپ اس کے اوپر اپنے پیمنٹ لیں لوگوں سے، اپنے ریلوے اسٹیشن، ایئر لائن ساری، مارگریٹ تھیچر نے ساری برٹش ایئر ویز اور برٹش دیس اور برٹش ٹیلی کام سب جا کے پرائیویٹائز کر دیا. انڈیویجول کین اون. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ ٹیلی کام سیکٹر اٹھا سکتے ہیں، آپ روڈ انفراسٹرکچر اٹھا سکتے ہیں، آپ اسٹیل مل، ہیوی انڈسٹری، آپ جو ہے مائننگ، آپ انرجی، آپ آئل اینڈ گیس پروڈکشن، ایکسٹریکشن، ڈسٹریبیوشن اور آگے ریٹیل، سب اٹک آئل، پی ایس او، آل دیز کمپنیز یو کین اون دس. سوشلسٹ کہتے ہیں وہ اللہ کی ایک چیز بھی آپ خرید سکیں. اپنا شرٹ خرید سکتے ہیں، شرٹ کا کارخانہ نہیں، شرٹ کا کارخانہ نہیں. گڑی پہن سکتے ہیں، گڑی کا کارخانہ نہیں. ٹیبل خرید سکتے ہیں، فرنیچر کی فیکٹری نہیں خرید سکتے. وہ بالکل نہیں الاؤ کرتے. وہ کہتے ہیں اٹ ریزلٹ انٹو کنسنٹریشن آف ویلتھ. ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کنسنٹریٹ ہوگا. کیپٹلسٹ کہتے ہیں نہیں ہونے دو. پھر ہر ریجیم پریکٹیکلی پریگمیٹیکلی دیکھتی ہے کہ کتنا پریشر بڑھ رہا ہے اس کے حساب سے، لیکن ان اوریجن کیپٹلزم پرمٹ کرتا ہے کہ آپ اون کر سکتے ہیں ہر چیز. سو آج 8 بندوں کے پاس ہاف آف دا ورلڈ کی ویلتھ ہے. ہاف آف دا ورلڈ. دس از آکسفیم رپورٹ 2020. 8 people now owns. اور یہ 4-5 سال پہلے 62, 85 اور 67 کی فگرز تھی، اب 8 پہ پہنچ گیا ہوئے. 3% owns more than 50 countries GDP. 3%. انڈیا میں 2007 کی رپورٹ 30 فیملی now own 1/4 of the GDP. پوری کنٹری کا 1/4 GDP صرف 30 فیملیز کے پاس ہے. پاکستان میں ڈاکٹر محبوب اللہ کی رپورٹ 60s میں بڑی پاپولر ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے نیشنلائز کیا ہوا تھا کہ جی 22 خاندان والی جو ساری سٹوری تھی کہ جی یہ اتنا اون کر رہے ہیں، انشورنس کمپنیاں ان کی ہیں، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. اس میں میاں صاحب کی بھی فیکٹریاں بھی گئی تھی. اب دیکھیں یہ 2 ایکسٹریم آپ کو ایک فارم نظر آتے ہیں. اسلام کا وزڈم ڈیوائن وزڈم ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس شرکاء فی الثلاث الماء والکلاء والنار. انسان 3 چیزوں میں برابر کے مالک ہیں: الماء واٹر ریزروائرز، الکلا پیسچر گریزنگ لینڈز، النار اور وٹ ایور دیٹ پروڈیوس فائر انرجی ریسورسز. ایک اور واقعے میں ایک بلال مخزن تھے جن کو آپ نے ایک لینڈ الاٹ کی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو لینڈ الاٹ کی یہ کون سی لینڈ تھی؟ اس میں تو نمک کی کان ہے. آپ نے کہا پھر واپس لے لو. سو اف دیئر از این ان اینڈنگ منرلز اور اف اٹ از سم تھنگ لائک دس تو وہ پرائیویٹ پراپرٹی میں نہیں جا سکتا. اور اس کے ڈیٹیل اجتہاد میں آپ کے سامنے ابھی ڈسکس نہیں کر سکتا، بٹ دا پوائنٹ از کہ انرجی سیکٹر سارا اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ اسٹیٹ اونرشپ ہوتی ہے، یہ آپ کی اونرشپ ہے، بٹ اسٹیٹ اونلی ریپرزینٹیٹو، یعنی اسٹیٹ آپ سے پروفٹ نہیں کماتی. اس سے کامن ریسورس. سو آئل اینڈ گیس اینڈ کول اینڈ الیکٹریسٹی، یہ سارا پروڈکشن، ایکسٹریکشن اور آگے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سارا کا سارا سیکٹر اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے. مائننگ سیکٹر سارا اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے. ٹیلی کمیونیکیشن، انفراسٹرکچر انڈسٹری، اسٹیل، ہیوی انڈسٹری، ریلوے، روڈ انفراسٹرکچر، یہ سارا. اس میں سے ہر چیز حدیث کی وجہ سے نہیں آ رہی، اس کی ایک وجہ کچھ اور ہے، اس کی طرف میں ابھی ایک منٹ بعد آ رہا ہوں. لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک اوور آل نا سارا ہیوی انڈسٹری اور یہ جو ہیوج انفراسٹرکچر ایریا ہے یہ اسٹیٹ کے پاس ہے. اب ان کا جو ریونیو ہے وہ رفلی اس وقت، ریونیو نہیں ہے پروفٹ کی اگر بات کروں تو رفلی 2 ٹریلین سے اوپر ہے اس وقت. اگر آپ پی ایس او کا پروفٹ اور کراچی الیکٹرک کا اور پیسکو اور ہیسکو، لیسکو اور آئی ایس کو اور این ٹی ڈی سی اور ان سارے سیکٹرز کے پروفٹ ایڈ کریں، اسٹیل ملز کے، مائننگ سیکٹر کے سارے پروفٹ ایڈ کریں، یہ رفلی 2 ٹریلین کے قریب ہیں. آپ کا سارا ریونیو پاکستان کا ٹیکس ہم 6 کلیکٹ کر رہے ہیں. ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے ڈیل کر کے 6.2 پہ پہنچا دیا اس کو، 5.8 سے 6.1 سم تھنگ پہنچا دیا. تو آپ کو 2 تو یہاں سے جمع ہو جاتا ہے. اگر یہ ابھی سیٹ کے پاس جا رہا ہے، پاکستان کا سرکولر ڈیٹ 2.5 ٹریلین ہے اس وقت، تو اگر یہ پیسہ اسٹیٹ کے پاس جائے گا، اسٹیٹ خزانے میں جائے گا، تو وہ نہیں لیں گے نا ٹیکس اتنا ہم سے، پھر نہیں پڑے گی ضرورت ٹیکسیشن کی. جب سارا انکم جو پروفٹس ہیں وہ کوئی ملا کے 10-12 ہزار شیئر ہولڈرز ہیں، یہ ساری کمپنیز کے ملا کے ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں، تو پھر اسٹیٹ کو ہم سے ٹیکس دینا پڑتا ہے. وہ کہاں سے پورا کریں؟
اور جب یہ ریونیو اسٹیٹ کے پاس جا رہا ہے, جب یہ ساری انکم اسٹیٹ کے پاس جا رہی ہے, تو ان کو نہیں لینا پڑے گا ٹیکس, وہ بڑے ریزنیبل چارجز میں بھی اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں. اور وہ سارا تو اسلام یہ جب یہ آپ ایک منٹ یہ ساری اونرشپ لوگوں سے لے لیں تو ایک دم آپ نے نا وہ 2% جی ڈی پی جو بھی لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے نا, جو چند سیٹوں کی جیب میں جا رہا ہے, وہ اپنے پبلک کی طرف شفٹ کر دیا. سو یہ ڈسٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ جو ہر گھر سے 20,000 اور 15,000 کا بل جا رہا ہے, جس میں سے وہ 25% پروفٹ ارن کر رہے ہیں, اور وہ جا کے سیٹ کی جیب میں جا رہے ہیں. وہ کیوں جا رہے ہیں سیٹ کی جیب میں؟ ایٹ کاسٹ اگر اسٹیٹ پرووائڈ کرے, کاسٹ پہ مائنر سا پروفٹ چارج کر کے. آئی اسٹل ریمبر تربیلا ڈیم پہ میرا اپنا بھائی وہ اس پہ گیا تھا وزٹ پہ, جب وہ انجینئرنگ کر رہا تھا 97 میں, کہتا وہ اس وقت 37 پیسہ کاسٹ تھی اس کی. ابھی بھی ₹2 کاسٹ ہے اس کی. یہ جو ہمارا اس سائڈ پہ ہے واٹر سائڈ پہ بڑی کم کاسٹ ہے. کچھ جگہوں پہ ₹4 ہے, کچھ جگہوں پہ ₹8 ہے. اس میں آئل بیس اگر آپ کرتے ہیں یہ کاسٹ ہے. آپ نے ان کو 22 سینٹ کے کانٹریکٹ کی ہوئے ان کے ساتھ, اور وہ سارا پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. پورا پاکستان کو آپ لوٹ رہے ہیں ایک بڑے میسو اسکیل پہ, اور وہ ان کو پہنچا رہے ہیں. سو اونرشپ دا ڈیبیٹ جو ہے نا, سب سے فنڈامنٹل ڈیبیٹ ہے کہ اونرشپ کہاں جانی, کون سی چیز آپ الاؤ کرتے ہیں. ہاں ہم لوگ کو الاؤ کرتے ہیں موبائل کا کارخانہ لگائیں, فرنیچر کا کارخانہ لگائیں, گھڑی کا کارخانہ لگائیں, شرٹ کا کارخانہ لگائیں, کوئی منع نہیں ہے. آپ یو کین بی رچ, وی ڈونٹ اسٹاپ یو فرام گیٹنگ رچ, بٹ وی ول ناٹ الاؤ یو کہ آپ پوری قوم کے پیسے آپ کی جیب میں جائیں. وی ول ناٹ لیٹ یو, اینڈ دس از بیکاز آف دا حدیث.